الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر اس کام کے بارے میں بتلائے کہ جسے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے یا کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور ہر اس کام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس کے کرنے والے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ لعنت والے گناہ، کہ وہ فعل، وہ کام کہ جس کے کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی پھٹکار اترتی ہے، اللہ رب العالمین کی دھتکار ہوتی ہے۔ انہی کاموں کے سلسلے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لعنت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ لعنت یہ ہے کیا۔ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ لعنت ہے کیا؟ تو اس کے سلسلے میں لسان العرب کے جو مؤلف ہے ابن منظور، اس نے جو نقل کیا ہے لعنت کے بارے میں کہ اللعن الابعاد والطرد من الخیر، کہ خیر اور بھلائی سے دور کرنے اور پھٹکارنے کو کہا جاتا ہے۔ لعنت یہ ہے کہ خیر سے یا بھلائی سے دور کیا جائے، پھٹکارا جائے، دھتکارا جائے، یہ لعنت ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الطرد والابعاد من اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے دور کرنا، دور بھگانا، یہ لعنت ہے، یہ لعنت کہلاتا ہے، اس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ لعنہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اپنی رحمت سے اس کو پھٹکار دیا ہے، دھتکار دیا ہے۔ یہ مراد ہوتا ہے لعنت کا، کہ لعنت جس کے اوپر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ذلت و رسوائی لاحق ہوتی ہے، جس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ رب العالمین جس کے اوپر ناراض ہو اور جس کو اللہ رب العالمین دھتکار دے، تو ایسا شخص کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے کہ جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی پھٹکار اترتی ہے، اس کام سے ایک شخص کو دور رہنا چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں کہ جس کے کرنے والے کے اوپر، یا جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں، چند ایک کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ملعون قرار دیا گیا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے اس کو دھتکارا، بھگایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ہاں، ابلیس جو کہ جن میں سے تھا، کان من الجن، جن میں سے تھا، اس نے انکار کیا، کافروں میں سے بن گیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ پوچھی کہ میں نے جب تم کو کہا سجدہ کرنے کے لیے آدم کے لیے، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا اس لیے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں مٹی کے لیے کیوں جھکوں؟ سب سے پہلے اس نے قیاس کیا، دیکھیے کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں مٹی کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت سے نکل جاؤ، بھاگو۔
اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا وہاں، اور کیا کہا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جاؤ تمہارے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ سب سے پہلے جس کو اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس کو اللہ رب العالمین نے ملعون ٹھہرایا اور جنت سے اپنی رحمت سے اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا، دور کر دیا، اور یہ کہا کہ قیامت تک تمہارے اوپر لعنت ہے۔ تو لعنت کے جو کام ہے نا، ان میں سے جو بنیادی کام، جو بنیادی عمل، سب سے اہم کام ہے کہ جس کام کے کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ ہے شرک۔ شرک کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے نا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ کے اوپر کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے، مسجد بنا لیے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا کر لی؟ اتخذوا مساجدا، مسجد بنا لیے، وہاں سجدہ گاہ بنا لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث میں کہ اسی میں آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ میں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے جب بیان کیا حبشہ میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان دونوں نے یہ ذکر کیا، یہ بیان کیا جو کچھ انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ وہ لوگ کیا نام ہے فوٹو وغیرہ چسپا کر رکھے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا نیک بندہ جب مر جاتے ہیں تو اس پر قبر بناتے ہیں، قبر پر مسجد بناتے ہیں اور اس کے اندر تصویر لگاتے ہیں، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ مسجد بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں قبر کو، اور پھر اس کے اندر تصویر لگاتے ہیں، وصوروا فیہ تلک الصور۔ آپ نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ بدترین مخلوق ہوں گے قیامت کے دن۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اپنے ملک کے حساب سے، دیکھیں کتنے مزارات بنے ہوئے ہیں، درگاہ بنا رکھے ہیں، وہاں جا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو غیروں کے یہاں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی کہ کوئی آدمی اگر قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، گویا کہ یہ شرک میں سے ہے۔ شرک کرنا یہ ملعون عمل ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اللہ کی پھٹکار اترتی ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا۔ اب دیکھیں مزارات کے پاس جا کر کے لوگ ذبح کرتے، وہاں نظر و نیاز مانتے، وہاں جا کر کے عبادات انجام دیتے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے۔ اب دیکھیے خوش کرنے کے لیے کیا معلوم بھائی کیا کر سکتے ہیں وہ، آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادت انجام دیتے ہیں جو کہ مر گئے ہیں، جس کے اندر طاقتیں نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتی، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے ذبح کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاب مهين، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر لعنت کی ہے،
یا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، دنیا کے اندر لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے اندر اس کے اوپر لعنت. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، دردناک رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کو تکلیف پہنچانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک صورت تو یہی ہے کہ آدمی شرک کرے، اللہ رب العالمین کے برابری میں رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ تم اللہ کے علاوہ جس کو تم سمجھتے ہو وہ تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس میں سے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. پکارو اگر وہ سنے تو بتاؤ. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے نا، تو اس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا. اللہ کے برابری میں لا کر کے کسی کو کھڑا کیا جائے، اللہ کا ہمسر اور اللہ کے برابر قرار دیا جائے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہے، اللہ کو ایذا دے رہے، اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو حکم اتارا ہے، جو قانون اتارا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کرے آدمی، اللہ رب العالمین کی تعظیم نہ کرے، یہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانے میں آتا ہے، اللہ کو تکلیف دینے میں آتا ہے. ایک شخص اللہ رب العالمین کو ایذا یا تکلیف اس طرح سے بھی پہنچاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دنیا کے اندر بنایا ہے اس کو برا بھلا کہے، زمانے کو گالی دی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. یسب الدہر وانا الدہر مقلب اللیل والنہار، یہ زمانے کو گالی دیتی ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو ہیر پھیر کرتا ہوں، بدلتا ہوں. الٹ پھیر کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. یہ موسم اور جو بھی ہے سردی گرمی سب وہی نہ لاتا ہے، بارش وہی نہ اتارتا ہے. تو زمانے کو گالی دینا اللہ کو تکلیف پہنچانا، اللہ کو ایذا دینا ہے یہ کہ کوئی آدمی زمانے کو گالی دے، کیونکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچانے میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرے، کوئی اللہ رب العالمین کے لیے بیوی ثابت کرے اور یہ کہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے. تو ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کو ایذا دے رہا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان فرمایا نا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے اپنے لیے تو اولاد بنا رکھا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ رب العالمین نے کہا کتنی بری بات تم لائے ہو، اتنی بری بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسی بات کر رہے ہو کہ قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو. تو یہ سب جو کام ہے یہ اللہ رب العالمین کو ایذا دینے والے ہیں. کوئی آدمی رحمان کے لیے اولاد ثابت کرے یا اللہ رحمان کی برابری میں لا کر کے کسی کو کھڑا کر دے، رحمان کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یا رحمان کو کوئی گالی دے یا زمانے کو کوئی گالی دے، تو یہ سب اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنت اتارتا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے کفار کس طرح سے تکلیف دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، ساحر، جادوگر، مجنون، پاگل، دیوانہ، کیا کیا نہیں کہتے تھے. اللہ رب العالمین سب کا رد کرتا رہا. ما ہوا بکاہن، یہ کاہن نہیں، یہ جادوگر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کہنا آپ کو تکلیف دینا تھا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی کہنا آپ کو تکلیف پہنچانا. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم ہے، ضروری ہے، عزت و توقیر ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنا یا اس طرح کی باتیں کہنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ اگر کہتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. یا جیسے کہ مشرک منافقین کہا کرتے تھے نا کہ اس کے کان تو بہت ہلکے ہیں، یہ سن لیتے ہیں، اس طرح کی بات کہا کرتے تھے منافقین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا. اب کس طرح سے منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہیں پھیلائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دینا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے
جو طریقہ آپ دے کر کے گئے اس طریقے کے خلاف کرنا، اس کو ٹھکرانا، نہ ماننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھتکاریں گے، بھگائیں گے، وہاں سے بھاگو، تم نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے میں آتا ہے کہ کوئی آدمی وہ کام کرے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، رسول اللہ کی ناراضگی ہو، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے تکلیف دینے میں سے۔ اسی طرح سے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں یا واضح ثبوت آ جانے کے باوجود بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی دھتکار اترتی ہے کہ جو لوگ واضح دلائل پا جانے کے باوجود بھی، جان لینے کے باوجود بھی اس کو چھپائیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ ہمارے نازل کرتا دلائل، واضح دلائل اور ہدایت کو، جس کو ہم نے کتاب کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا ہے، چھپاتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے۔ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں حق جاننے کے باوجود بھی انا پرستی کوئی اختیار کرتے ہوئے وہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں اپناتے، یا بہت سارے جانتے ہیں وہاں اس پر پردہ ڈالتے، چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو لوگ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، کفر پر جن کی موت ہوتی ہے نا، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اور اسی طرح سے تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے کچھ کام ایسے ہیں کہ آدمی اگر اس کام پہ مر جاتا ہے نا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کفار و مشرکین ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس پر اگر مر جائے تو واقعی بغیر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگر کچھ مسلمان ہیں جو کفر و شرک سے بالکل پاک لیکن اعمال کچھ کر لیے تھے، تو جہنم سے وہ نکالے جائیں گے سزا کٹنے کے بعد، ہمیشہ ہمیشہ یہ مخلد فی النار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو کفار ہیں یا کافر لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، کفر پر جن کا انتقال ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، کبھی نکلیں گے نہیں، عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا ان کو۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر جو حالت کفر میں مرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے اس کو دھتکار دیتا ہے، پھٹکار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی جو لوگ کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جو لوگ صلہ رحمی کو تو کرنے کے بجائے، یعنی صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ رشتہ کو توڑ دیتے ہیں یا توڑنے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ رشتہ کو توڑتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ محمد کے اندر فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اب منافقین کیا کرتے تھے، کس طرح سے سازش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں کیا وعید ہے کہ تم اگر زمین کے حاکم بنا لیے جاؤ یا بن جاؤ تو تم کیا کرو گے، زمین میں فساد مچاؤ گے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاؤ گے تم، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داری کو کاٹو گے، رشتہ کو توڑو گے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
اولئک علیہم لعنۃ اللہ، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے، بہرا کر دیا، اندھا بنا دیا ہے، یہ حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ رشتہ کو توڑتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ رشتہ توڑنے والے، صلہ رحمی کو کاٹنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کی فٹکار نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ حق کو جانتے ہیں اور اس کے سامنے میں دوسرے لوگ برائی کرتے ہیں تو برائی سے وہ روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ برائی سے منع نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے اللہ کی۔ منکر سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی فٹکار نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ بنو اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی زبانی، ان دونوں کی زبانی لعنت کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانیاں جو کرتے تھے نا اور حد سے جو تجاوز آگے بڑھے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منکر سے روکتے نہیں تھے۔ جو لوگ گناہ کرتے تھے، برائی کرتے تھے اور معصیت اور نافرمانیاں کیا کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو کرتے تھے لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی۔ تو جو لوگ منکر سے نہیں روکتے ہیں، دیکھیے منکر سے روکنا یہ اس امت کی صفت ہے، معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا اس امت کی خاصیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب ایک آدمی ہے کہ خود عمل کرتا ہے، منکر سے روکتا نہیں ہے، گھر کے اندر لوگ برائی کرتے ہیں اسے منع نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسلام نے کیا بتلایا؟ من رام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے سمجھائے، زبان سے بھی نہیں سمجھتا ہے تو دل میں برا جانے، لیکن روکنا ہے، معروف کا حکم کرنا ہے اور منکر سے روکنا ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو جو لوگ منکر سے نہیں روکتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھولی بھالی مومنہ عورت پر یا جو مومنہ عورتیں ہیں نا اس کے اوپر جو لوگ یا ان کے اوپر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت ہوتی ہے کہ کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ نور کے اندر، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں نا، جو کہ بالکل گناہ سے دور ہونے والی ہوتی ہیں، بالکل پاک ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تہمت لگایا جاتا ہے، تو جو تہمت لگاتے ہیں نا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ پاک دامن عورت کے اوپر کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے نا تہمت لگانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو جو لوگ بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور یہ لعنتی فعل ہے، لعنتی کام ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگائے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، لعنت برستی ہے، ان میں سے سود کھانا، کھلانا، سودی کاروبار کرنا، یعنی سودی لین دین کرنا، سود دینا لینا، یہ کام، یہ فعل ایسا فعل ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے بارے میں لکھنے والے اور جو گواہی دیتے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسا گردایا نا،
ایک جیسا قرار دیا. وقال ہم سوا، آپ نے کہا سارے برابر ہے گناہ میں، سارے. تو سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، اور یہ کبیرہ گناہ میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر تم اسے باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو سودی کاروبار کرنا یہ ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے، سودی لین دین کرنا، سود دینا اور لینا، کہ جس کے اوپر رسول اللہ کی لعنت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی طرح سے جو لوگ رشوت لیتے اور دیتے ہیں، رشوت لینا اور دینا. اب رشوت لینا دینا، بہت سارے لوگ تو ہیں کہ ناجائز طریقے سے رشوت دے کر کے دوسرے کی جائیداد لے لیتے ہیں، دوسرے کا حق لے لیتے ہیں. ابھی کا تو ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مان لے بغیر رشوت دیے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. مان لے جائز طریقے سے آدمی اپنا کام کروا رہا ہے، اگر اس کو رشوت دے رہا ہے تو جلدی کام ہو جائے گا، رشوت نہیں دیتا ہے تو اس کو ڈال دیتا ہے پیچھے. تو جہاں رشوت کی بات ہے تو اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ جو فعل ہے یہ ملعون فعل ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشوت دینے والے لینے والے دونوں جہنم میں. لیکن جہاں آدمی کا کام نہیں ہو رہا ہے، اگر اپنا حق اس کو نہیں مل رہا ہے، وہاں بغیر پیسہ دیے یا بغیر کچھ دیے اس کا کام نہیں ہوتا ہے، تو دے کر کے اپنا حق لے سکتا آدمی. جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، اگر اس کا اپنا حق ہے بغیر دیے نہیں مل رہا ہے تو لے سکتا ہے. مان لے کہ کوئی زمین اس کی پھنسی ہوئی ہے، عدالت میں بغیر دیے اس کا کام ہی نہیں بڑھ رہا ہے، تو اپنا حق وہ لے سکتا ہے. لیکن دوسرے کا حق ہے، دوسرے کی جائیداد ہے، اس کو ہڑپتا ہے، حرام طریقے سے لینا چاہتا ہے، اور اس میں رشوت دے کر کے تاکہ یہ اپنے نام کروا لے، تو یہ جائز نہیں. تو رشوت دینا اور لینا یہ دونوں لوگ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ فیصلے میں رشوت لینے والے دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے کے اوپر لعنت کی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ رشوت لیتے اور دیتے ہیں. تو رشوت لینے والے اور دینے والے کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ چوری کرتے ہیں تو چوری کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو چوری کرتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ سارق یسرق البیض فتقطع یدہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے چور کے اوپر کہ وہ انڈا چوری کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے رسی چوری کرتا ہے اور ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو چوری کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعن اللہ سارق، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے چور کے اوپر جو چوری کرتا ہے اور چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جس کے اوپر لعنت برستی ہے وہ ہے شراب پینے والے. جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب نوشی کرنے والے کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. اور شراب کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں 10 چیزوں پر لعنت کی گئی ہے شراب کے حوالے سے. یعنی خود شراب پر لعنت کی گئی ہے، شراب بنانے والے، پینے والے، پلانے والے، سب پر لعنت کی گئی ہے. حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جن پر لعنت کی گئی ہے وہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے. اور یہ حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے. کس پر لعنت کی؟ اللہ کی لعنت ہے شراب پر. بذات خود یہ جو شراب جو پی جاتی ہے نا، یہ شراب پر لعنت ہے. پینے والے کے اوپر وشاربہا، اور پینے والے کے اوپر یعنی جو شراب پیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. وساقیہا، جو پلاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. وبائعہا، بیچنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے. وہ مبتاع ہے، خریدنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے. اسی طرح سے وعصرہا، جو بناتا ہے، شراب بناتا ہے، نچوڑتا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اور جس کے لیے شراب بنائی جاتی اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اور جو اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اٹھانے والا ہے، وہ حاملہا، جو اٹھا کر کے لے جاتا ہے شراب اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اور جس کے لیے اٹھا کر کے شراب
لے جایا جاتا اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی قیمت کھاتا اس کے اوپر بھی لعنت ہے، یعنی 10 چیزوں کے بارے میں شراب کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ لعنتی کام ہے۔ جو شراب پیتا ہے، پلاتا ہے، بناتا ہے، خریدتا ہے، خرید یعنی بیچتا ہے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اسے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کہ جن کاموں پر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ حلالہ کرنا کروانا۔ حلالہ معلوم ہے، ابھی بہت مشہور ہے حلالہ۔ تو یہ حلالہ حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ ناجائز طریقے سے آدمی عورت کی عزت سے کھیلتا ہے، فرضی شادی کر کے اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے جو اصول، جو ضابطہ، جو طریقہ بتلایا نا، اس کو اگر آدمی غور و فکر سے اپنا لے اور اس میں غور و فکر کرے نا تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ بہت بہترین راستہ اسلام نے دیا ہے کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے نا، عدت مقرر کیا ہے اسلام نے، اس عدت میں اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے چانس ہے۔ الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چانس ہے مرد کے ہاتھ میں۔ پہلی طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے جو عدت ہے، عدت میں سوچ سکتا ہے۔ اب ایک ہی مرتبہ میں آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اب کہتا ہے بھائی، اب سوچنے لگتا ہے بچے ہیں کیا ہوگا، تو کہتا ہے بھائی حلالہ کروا لو، حلالہ کروا لو، ہے نا۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی نہیں جاتی ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے بہت بہترین ہے۔ چانس ہے، اگر پہلی طلاق دینے کے بعد عدت میں وہ رجوع نہیں کرتا ہے نا تو بیوی الگ ہو جائے گی، ایک ہی طلاق سے الگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں چانس رہے گا کیا کہ دوبارہ اگر 2 سال بعد اگر لانا چاہے تو نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ لا سکتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد۔ تو یہاں ہمیں حلالہ کو دیکھنا ہے کہ یہ حلالہ جو لوگوں میں آج رائج ہے، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ، وہ حلالہ نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ حلالہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے شادی کرے گی، اور شادی کرنے کے بعد دوسرا مرد اپنی مرضی سے وہ طلاق دے گا۔ جس طرح کہ پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے نا، اسی حساب سے دوسرے شوہر اگر طلاق دے دے تو پھر پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہیلا سازی بہانہ نہیں۔ تو یہ جو عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دیکھیں حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر حدیث صحیح ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے۔ حلالہ کرنے والے جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا، صحیح الجامع میں ذکر کیا کہ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ کرائے کے سانڈ ہے یہ لوگ۔ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا المحلل، یہ حلالہ کرنے والے، یہ کرائے کا سانڈ ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، اس کو اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ لعنت کا سبب ہے، یہ لعنت کا باعث ہے، کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ملعون قرار دیتا ہے، اور ایسا شخص ملعون یا لعنت کا مستحق بنتا ہے جو حلالہ کرتا اور کرواتا ہے۔ اسی طرح سے کہ جن کاموں کے کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ہے کہ مرد اور عورت میں سے کوئی ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرے، مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، دونوں میں سے۔ اب چاہے لباس میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، چاہے بول چال میں ہو، چاہے طور طریقے میں ہو، چلنے میں ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مردوں والے لباس استعمال کرتی ہیں، یا بہت ساری عورتیں ہیں جو مردوں والے لباس استعمال کرتی ہیں، ہے نا۔ بولنے میں بھی بہت سارے مرد ہیں جو عورتوں والی آواز نکالتے ہیں، چال ڈھال عورتوں جیسے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا ان
عورتوں کے اوپر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ان کے اوپر رسول اللہ کی لعنت ہے، اور ان مردوں کے اوپر بھی لعنت ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مشابہت مرد و زن ایک دوسرے کا طور طریقہ اپنا لینا اور اسی کے حساب سے سمجھانا، تو یہ ملعون عمل ہے، یہ ملعون فعل ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کہ جو مرد عورت کا لباس پہنتا ہے، یعنی جو مرد عورت کا لباس پہنتا ہے یا جو عورت مرد والا لباس پہنتی ہے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ یعنی مردوں کی آواز چاہے لے لے عورت، یا عورت کی آواز مرد لے لے، یا اس کے چال ڈھال کے طریقہ کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے کوئی اسلام نے روکا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عمل جس کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، تو اسے بچنا چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس کام کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو لعنتان کرے، والدین کو برا بھلا کہیں، یا اسی طرح سے مان لے کہ زمین کے جو علامات جو نشان ہوتے ہیں اس کو آدمی مٹائے، ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت کی گئی۔ اس حدیث کے اندر کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ مان لے کہ کسی مجرم کو یا بدعتی کو پناہ دیتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ کچھ میرے پاس ہے، اور انہوں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کچھ سنا ہے، لعن اللہ من لعن والدہ، کہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والد کے اوپر لعن و طعن کرتا ہے، والدین کو برا بھلا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا، جو مجرم کو یا بدعتی کو پناہ دینا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، یا اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو زمین کے نشانات علامات کو بہت سارے لوگ دوسرے کے زمین یعنی دو زمینوں کے بیچ میں جو علامات نشانی رکھے ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے آدمی تاکہ ادھر کی زمین ہڑپ لے۔ جو بھی شکل ہو، یہ جو نشانات ہے مٹانا، یہ ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، جس کے کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو دور رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہٹا دیتے ہیں اور زمین کو ہڑپ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھسکا کر کے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ملعون عمل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ملعون ہے جو کہ اپنے والد کو لعن و طعن کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے باپ کے یا والدین کے اوپر کیسے لعن و طعن کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان من اکبر الکبائر، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، برا بھلا کہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیسے آدمی اپنے باپ کو یا اپنے والدین کو کیسے لعن و طعن کرے گا، کیسے برا بھلا کہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، کہ ایک آدمی ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ ویسب امہ، تو وہ بھی اس کے باپ کو یا ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے کہ دوسرے کی ماں والدین کو یا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بھی جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو ایسا شخص لعنتی شخص ہے، ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو خود سے گالی دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، گالی سنواتے ہیں۔ اس لیے اس سے ایک آدمی کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بالکل اسے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو اتنا جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دھتکارا جاتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے کہ کوئی آدمی جانور سے جا کر بدفعلی کرے، جانور سے غیر فطری طریقے سے آدمی جا کر کے جنسی خواہش کی تکمیل کرے اور جنسی خواہش کو پورا کرے، تو جانور سے جا کر کے کوئی آدمی اگر بدفعلی کرتا ہے تو اس فعل پر لعنت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من وقع علی بہیمہ، کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جو جانور کے ساتھ، چوپایا کے ساتھ جو
بدفعلی کرتا ہے وہ شخص ملعون ہے، اور اسی طرح سے وہ بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، یعنی لڑکا لڑکا کے ساتھ کرتا ہے جس کو لواطت کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ملعون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، کہ جو قوم لوط والا عمل کرے تو ایسا شخص ملعون ہے، ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں اس کے اوپر لعنت ہے، کہ مان لے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس پچھلے راستے میں آتا ہے، جو پیخانہ کا جو راستہ ہے، اسلام نے ایک طریقہ راستہ دیا ہے نا، اس راستے میں آدمی آئے، لیکن اگر کوئی پچھلے راستے میں آتا ہے، پیچھے سے بیوی سے کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر یا ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ملعون من اتا امرأتہ فی دبرہا، کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاس پچھلے راستے میں آتا ہے۔ یہ ملعون عمل ہے، ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ بیوی سے پچھلے مقام میں آدمی ہم بستری کرے۔ اسی طرح سے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جو ملعون قرار دیا گیا، جس کو ملعون یا جس کام کے کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے، وہ شخص ہے جو کہ اپنے ماں باپ کے علاوہ یا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، کسی اور کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں۔ اس طرح سے کرنے والے کے اوپر، یعنی جو حقیقی باپ ہے نا، حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف آدمی نسبت کرے، تو یہ جو عمل ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ ملعون ہے۔ اس عمل کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، یا جس مالک نے اس کو آزاد کیا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اور اسی طرح سے تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جن کے اوپر لعنت ہے کہ مان لے مقدس مقامات میں جا کر کے آدمی الہات پیدا کرے، وہاں جا کر کے خرافات کرے، جیسے مدینہ کے بارے میں، وہاں جا کر کے آدمی جا کر کے ظلم و زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہاں جا کر کے فساد پھیلاتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر چاقو دکھاتا ہے، چاقو یا ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے یا لوہا سے اشارہ کرتا ہے، مار دوں گا، تو اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نا کہ اپنے بھائی کو چاقو دکھاتے، دیکھو مار دوں گا، یہ منع ہے، شیطان ہوتا ہے، کیا معلوم کہ لگا بھی دے، بہت سارے لوگ ایسے کرتے کرتے مار بھی دیتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائے کہ جان کی حفاظت، خاص کر مسلمان کی جان کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو اشارہ کرتا ہے لوہا سے یا چاقو سے یا چھری سے کہ میں مار دوں گا یا ایسا کروں گا، تو اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ دھمکائے، اس طرح سے اس کو نہ دکھائے کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ مسلمان کا جو خون ہے یہ بہت معزز ہے، مکرم ہے، عزت و آبرو کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدید، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی طرف لوہا سے اشارہ کرتا ہے یا جس نے اشارہ کیا، فإن الملائکہ تلعنہ، تو فرشتے اس کو لعنت کرتے، حتی یدعہ، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، جب تک چھوڑ نہ دے تب تک فرشتے اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ چہ جائے کہ وہ اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کی طرف بھی کوئی آدمی اشارہ نہیں کر سکتا ہے چھری چاقو وغیرہ سے، اس طرح سے اسے روکا گیا ہے۔ لعنت کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، یہاں ہم کچھ کام دیکھتے ہیں عورتوں کے حوالے سے کہ جن عورتوں کے اوپر لعنت برستی ہے، لعنت کی گئی ہے۔ ایک حدیث ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح بخاری کی کہ جس میں بتلایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء
والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو جن عورتوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان عورتوں پر لعنت برستی ہے، لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو عورت اپنے شوہر کو جب اس کا شوہر بلائے، بستر پر بلائے، اگر وہ نہیں جاتی ہے، انکار کرتی ہے، تو اس عورت کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھ لے، بلا وزر اگر شوہر بلائے نہیں جائے، وزر ہے، ایسی صورت میں اگر شوہر بستر پہ بلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں شوہر کے لیے حلال نہیں۔ مالک ایک بیوی ہے، حالت حیض میں جمع حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ انکار کرتی ہے تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شوہر اپنے پاس بستر پر بلاتا ہے پھر بھی بیوی انکار کرتی ہے، شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے، تو صبح تک فرشتے کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں پر فرشتے کی لعنت ہوتی ہے کہ جن کے شوہر بستر پر بلاتے ہیں اور وہ نہیں جاتی ہیں۔ دیکھیں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیہ، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے تو وہ غصے کی حالت میں رات گزارتا ہے شوہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو حل ملائکہ، فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لیتی ہیں۔ تو یہ عورت دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس عورت کے شوہر بستر پر بلائے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں جاتی ہے، ناراض ہو کر کے شوہر رات گزارتا ہے، ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لعنت حل ملائکہ حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لیں۔ اسی طرح سے جس عورت کے اوپر لعنت ہوتی ہے یا لعنت کی گئی ہے کہ اگر کثرت سے وہ قبرستان جاتی ہے زیارت کے لیے، تو وہ یہ ملعون عمل ہے، یہ ملعون فعل ہے۔ کبھی کبھار اگر زیارت کے لیے جاتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے، روتی دھوتی نہیں ہے، تو وہ جا سکتی ہیں۔ بہت سارے علماء ہیں جو بالکل سرے سے منائی کرتے ہیں کہ عورت کے لیے تو جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے نا، لیکن کبھی کبھار اگر جائے، وہ کنٹرول رکھتی ہے تو زیارت کے لیے، اور زیارت کا مقصد کیا ہے کہ جا کر کے وہاں مردوں کے لیے جو مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرے، استغفار کے لیے، یا رفع درجات کے لیے، درجات میں بلندی کے لیے، یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے وہاں جائے۔ یہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ میں تمہیں آخرت قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لہذا آپ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو کثرت سے جو قبرستان جاتی ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب یہاں دیکھیے قبرستان کیا، یہ تو درگاہ پہ جاتی ہے، حاضری دیتی ہے، وہاں نمائش کرواتی ہے بن سمر کر کے، وہاں کوئی آخرت کو یاد نہیں کرتی، وہاں یا آخرت کو یاد کرنا نہیں ہوتا، وہاں تو جا کر کے قبر والوں سے مانگنا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو زنا کے اڈے بنے ہوئے آج کل، ابھی کے جو یہ مزارات بنے ہوئے ہیں، یہ جو مزارات لوگ درگاہ بنائے ہیں نا، یہ سب زنا کے اڈے ہیں۔ یہاں جا کر کے کھلے عام زنا کرتی ہیں عورتیں، یہاں بچے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑے تون والے ان سے جا کر کے زنا کرتے ہیں اور بچے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مزار والوں نے بچہ دیا ہے۔ تو یہ جو ابھی عورتیں کرتی ہیں نا، نمائش کرواتی ہیں، یہ مزاروں اور درگاہوں کے پاس جو جاتی ہے، یہ تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، جائز ہے ہی نہیں۔ عام قبرستان میں آپ جائیں نا، جہاں آپ کے خاندان والے، آپ کے ماں باپ، یا جہاں اس طرح کے درگاہ یا مزارات نہیں بنے ہوئے، وہاں جائیں، تاکہ جو قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو، مرنے والے کے لیے دعا استغفار کرے اور آخرت کو یاد کرے۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے جاتے مزار کے پاس، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ عمل کہ کثرت سے جو قبرستان جاتی ہے، زیارت کے لیے جاتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، جو کثرت سے قبرستان جاتی ہے، زیارت کے لیے جاتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے عورتوں کی وہ کہ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ عورت ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو چہرے کو نوچتی ہے،
गरीबान चाक करती है और इसी तरह से मौत को बुलाती है, वावेला करती है। जैसा कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है और शेख अलबानी ने इसको सही कहा, जिसमें है कि अबू उमामा बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपने फरमाया लानल खामिशत वजहा, यानी जो अपने चेहरा को नोचती है ना, उस औरत के ऊपर आपने लानत की है। इसी तरह से वशाक़त जैबहा, जो गरीबान चा करती है उसके ऊपर भी लानत है। वदायत बिलवैल वसबूर, जो हलाकत तबाही का ववेला मचाती है उसके ऊपर भी लानत है। गोया कि इस तरह से जो ये नोहा करके और नोचती फाड़ती है ना, ये सब करती है ना, इस सब के ऊपर लानत है, ऐसी औरतों के ऊपर लानत है। इसी तरह से जिन औरतों पर लानत के सिलसिले में जिक्र मिलता है वो है कि जो औरत गोदना गोदती है, गुदवाती है, या मान ले बाल उखड़वाती है, चेहरे के जो बाल है ना, बाल उखड़वाती है या उखाड़ती है। इसी तरह से जो मसनूई बाल लगवाती हैं उन औरतों के ऊपर भी लानत की गई है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, लान अल्लाहु अल वाशिमात वल मुतशिमात, कि अल्लाह ने लानत की है गोदने वालियों और गुदवाने वालियों पर, वल मुतनम्मिसात, जो चेहरे के बाल उखड़वाती है ना उसके ऊपर भी लानत है। इसी तरह से वल मुतफल्लिजात, दांत के अंदर कुशादा करवाती हैं खूबसूरती लाने के लिए, लिल हुस्न, तो ये भी मलून, यानी अल्लाह की जो तख्लीक है, अल्लाह ने जो पैदा किया है उसके अंदर तब्दीली है, चेंजिंग है। हदीस के अंदर है ना, अल मुगय्यरात खल्क़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में तब्दीली करने वाली है, इनके ऊपर लानत होती है। तो जो गोदना गोदती है, गोदना गोदवाती है, जैसा कि दूसरी हदीस के अंदर है, नामिसात वल मुतनम्मिसात, यानी जो गोदना गोदती है और क्या नाम है, बाल उखाड़ती है और उखड़वाती है। यानी एक तो है कि वाशिमात है, मुतशिमात है, यानी गोदना गोदने वाली, गोदना गोदवाने वाली, इसी तरह से नामिसात बाल उखाड़ने वाली, इसी तरह से मुतनम्मिसात उखड़वाने वाली, इसी तरह से दांत के अंदर कुशादा करने वाली, जो फासला दिलवाती खूबसूरती के लिए, इन सब के ऊपर लानत है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है जो बाल जोड़ती है और जोड़वाती है, मसनूई बाल लगवाती है, बहुत सारी है। जैसा कि हदीस बुखारी के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु अलवासिला वल मुस्तवसिला, कि जो बाल जोड़ती है और जोड़वाती है, इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। देखिए ये सब उन औरतों के बारे में है खुसूसी तौर से कि जो औरतें करती हैं ना ये सब काम, इनके ऊपर लानत होती है, लानत की गई है। लिहाजा इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए। इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारे काम हैं कि जहाँ लानत की गई है। मान ले कोई आदमी किसी नाबीना को रास्ता से भटका देता है, जाना कहीं और है, किसी और तरफ कर देता है कि ये रास्ता है। इसी तरह से मान ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दो लानत करने वालों से बचो, कि आदमी रास्ते में कोई आदमी पेशाब पैखाना करे, क़ज़ा हाजत करे, या जहाँ लोग साया हासिल करते हैं वहाँ जा कर के आदमी पेशाब पैखाना कर दे जहाँ लोग बैठते हैं। तो इस तरह के और भी दीगर बहुत सारे काम हैं। ये चंद चीज़ें थी जो मुख्तसर तौर पर बतलाया गया है कि ये सब जो आमाल है, ये सब जो काम हैं, ये सब लानती काम हैं। लिहाजा एक मुसलमान को ख़ास करके इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर होने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसको मिले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए।